مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا، اور ہماری زندگی ہماری موت پر اینڈ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی کا ایک سفر شروع ہے عناصر سے، عالم ارواح سے، اور پھر پلٹ کر کے ہمیں جنت کی طرف ہی جانا ہے۔ جب جنت میں اللہ اپنے فضل سے ہمیں داخل فرما دے گا تب جا کر ہمارا سفر ختم ہوگا۔ اس کو میں تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیسے انکار کرتے ہو کہ اللہ نہیں ہے؟ معاذ اللہ، کیسے انکار کرتے ہو؟ اب پھر دلیل، قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جب مولا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل بھی فوراً پیش کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرشتوں سے جب رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا گیا تو فرشتوں نے یہی تو کہا تھا مولا تو نے جو ہے وہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، ہمیں آگ سے پیدا کیا۔ تو مولا نے فوراً ان کو چپ کرا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب جب رب نے یہ فرمایا تو چپ تو ہو گئے فرشتے، لیکن مولا نے پھر اس کی دلیل عطا فرمائی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرمایا فرشتوں کے سامنے یہ علم پیش کرو۔ اور پھر پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ اس کا جواب۔ تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پاک ہے تو، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں مگر اتنا ہی ہے جتنا تو نے سکھایا۔ تو اللہ اگر کوئی بات فرماتا ہے تو اس کی دلیل پیش فرماتا ہے۔ تو جیسے پروردگار نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ اب اس کی دلیل میرا مولا پیش فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، کہتا ہے نا؟ جواب دیجیے آپ، کہتا ہے نا انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے والے انسان میں جان کس نے پھونکی؟ تم اگر اللہ کا انکار کرتے ہو، تمہارا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، تو مٹی میں جان کس نے پھونکی؟ روح کس نے ڈالی؟ اس لیے کہ تم مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تم کو زندگی عطا کی۔ اللہ فرماتا ہے مٹی میں خود سے زندگی نہیں آئی اور تم خود سے نہیں تیار ہو گئے، ہم نے تم کو زندگی عطا کی۔ تو پتا چلا مٹی میں جو رب جان ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے وہی رب مٹی میں گئے ہوئے انسان کو پھر سے زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ وہی رب طاقت رکھتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اس کے لیے کیا چیز ڈیفیکلٹ ہے؟ وہ تھکتا تھوڑی ہے کوئی کام کر کے، معاذ اللہ۔ اس نے چاند چاہا چاند بن گیا، سورج چاہا سورج بن گیا، زمین آسمان چاہے زمین آسمان۔ تم یہ تو مانتے ہو کہ زمین پیدا کرنے والا اللہ، آسمان پیدا کرنے والا اللہ، چاند پیدا کرنے والا اللہ، سورج پیدا کرنے والا اللہ، ہمیں بھی پیدا کرنے والا اللہ، لیکن یہاں تمہاری گاڑی کیوں اٹک جاتی ہے کہ قبر سے پروردگار ہمیں کیسے اٹھائے گا؟ ارے نادان، جب اس نے اس طرح سے پیدا کیا ہے تو قبر سے بھی وہی اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، وہی رکھتا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تم کو زندگی دی۔ تو ایک موت ہم پر طاری تھی جب ہم عالم ارواح میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، ایک موت ہم پر طاری تھی۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر میں نے تم کو زندگی دی۔
لیکن اس زندگی کے بعد رب فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو یہ جو چلتا پھرتا انسان جو مرتا ہے، اس مرنے پر اینڈ نہیں ہے، یہ مر تو جاتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے ثم یحییکم، پھر تمہیں جلایا بھی جائے گا۔ پتہ چلا مرنے کے بعد آدمی کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، وہاں اس کی زندگی فنش نہیں ہوتی، وہاں سے پھر اللہ اسے اٹھائے گا، زندگی عطا کرے گا۔ اور یہ اللہ کے لیے کوئی محال نہیں، کوئی ناممکن بات نہیں۔ اب اگر سطح ذہن پر جنرل مسلمانوں کی سوچ کا جائزہ لیا جائے تو عام طور پر مسلمان اب اس فکر کا بھی شکار ہو گیا ہے جو کافروں کی فکر ہے، اور وہ فکر ہے مر کر تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے یہاں عقیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے یہاں ہو تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں۔ ہمارے یہاں تو عقیدہ ہے مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرو، مرنے والے کو ایصال ثواب کرو، مرنے والے کو پڑھ کر کے جو ہے اس کو بخشو، مرنے والے کے نام پر ایصال ثواب جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو، تاکہ جو ہے اس کو وہ قبر میں پہنچے۔ اس لیے کہ فاتحہ درود وہاں نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں مر کر کے مٹی میں مل گیا۔ ہمارے یہاں مر کر مٹی میں ملنے والی بات ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہمارے ہاں تو فاتحہ بھی اور درود بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو کچھ پڑھ کر بندہ ایصال ثواب کرتا ہے اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اگر نہیں پہنچتا تو قرآن میں یہ دعا نہ ہوتی۔ یہ میں قرآن کی دعا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے پہلے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ پتہ چلا اگر یہ دعا فائدے کی نہ ہوتی تو قرآن میں آئی کیوں؟ اور جب آئی تو پتہ چلا مرنے والے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے، تبھی تو دعا کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں اسلام میں یہ تصور ہے کہ قبر میں اتارنا یہ اینڈ نہیں ہے اس کی زندگی کا، اسے پروردگار پھر زندگی عطا فرمائے گا۔ بعث بعد الموت کا یقین رکھیے کہ ہمارا اینڈ یعنی ہم اٹھائے جائیں گے۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اتنا آدمی گناہ میں زیادہ ڈوبے گا۔ یہ عقیدہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے والا جتنا کمزور ہوگا اتنا بندہ اللہ کی نافرمانی اور بدکرداری میں ڈوبتا چلا جائے گا، اور یہ عقیدہ جتنا پختہ ہوگا بندہ اتنا گناہوں سے بچتا جائے گا۔ قرآن کی روشنی میں اسے سمجھاؤں، جب کافروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو کیا کہیں گے وہ؟ کافر کی بھی سوچ ہے کہ 2 مرتبہ جینا اور 2 مرتبہ مرنا جو ہے، یہ مرنے کے بعد جہنم میں جانے کے بعد ان کی عقل ٹھکانے پر آئے گی کہ 2 مرتبہ جینا اور 2 مرتبہ مرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اللہ فرماتا ہے کافروں کا یہ گمان تھا کافروں کا۔ کیا گمان تھا؟ ان لن یبعثوا، مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ پتہ چلا مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ سوچ مسلمان کی نہیں ہوتی، یہ کافروں کی سوچ ہے۔ مومن کی سوچ تو اٹھنے کی ہے۔ اور پھر وہ کیا کہیں گے جب ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ تمہارے بدکرداری کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر تم جہنم میں ڈال دیے گئے، تمہیں کیا خیال نہیں تھا کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے تمہیں ہر چیز کا؟ تو یہ عقیدہ ان کا چونکہ نہیں تھا اس لیے وہ گناہ کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس لیے جہنم میں ڈال دیے گئے۔ لیکن وہاں جا کر کے وہ کہیں گے قالو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین،
وہاں کہیں گے مولا ہمیں تو نے 2 مرتبہ مارا اور تو نے 2 مرتبہ زندگی عطا فرمائی. زمین پر تھے تو 1 مرتبہ کی زندگی تصور کرتے تھے جو زمین پر چلنے پھرنے کی ہے. مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا یقین نہیں تھا. لیکن جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تب ان کو پتا چلے گا کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے. تو اللہ سے کہیں گے مولا تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ تو نے زندگی عطا فرمائی. فاعترفنا بذنوبنا. اب وہ قیامت میں کہیں گے مولا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. وہاں گناہ کا اقرار ہوگا اور وہاں وہ کہیں گے فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اور پھر کیا کہیں گے؟ فہل الی خروج من سبیل. کیا مولا جہنم سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو پتا چلا جب مرنے کے بعد کے اٹھائے جانے کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے تو بندہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے. اور جب یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو بندہ سنبھل کر کے چلتا ہے. جس طریقے سے ایک آرڈر جاری کر دیا گیا کہ وداؤٹ ماسک آپ سفر نہیں کر سکتے تو سب نے لگا لیا ورنہ اتنا فائن ہوگا، جیل میں ڈال دیے جائیں گے اور یہ ختم ہو جائے گا. تو اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ سزا ہوگی تو آدمی یہ کر رہا ہے. سزا نہ رکھی جاتی تو آدمی نہ کرتا. اسی لیے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین ہوگا تو بندہ گناہ سے بچے گا اور اپنے آپ کے بارے میں سوچے گا اللہ قیامت میں حساب لے گا، کیا جواب دیں گے ہم. تو سارے گناہوں کا سبب اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کا سبب